دوستوں یہ پارٹ 5 پارٹ 4 اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ چلیے پارٹ 5 شروع کرتے ہیں۔ موہت بابو، آپ مجھ سے شادی بھی کر لیتے تو کیا ہوتا، میں تب بھی طوائف ہی رہتی۔ دنیا میں زیادہ تر شادی شدہ عورتیں ایک طریقے سے طوائفیں ہوتی ہیں۔ ان میں اور ہم کوٹھوں پر بیٹھنے والی عورتوں میں بس ایک اتنا فرق ہوتا ہے کہ ہم 100 آدمیوں کے ساتھ سوتے ہیں اور وہ ایک آدمی کے ساتھ۔ ہندوستان کی شادی شدہ عورتوں کی حالت ہم سے بھی زیادہ گئی گزری ہوتی ہے، یدی وہ پڑھی لکھی نہ ہوں تب وہ خاص کر، کیونکہ ان کے شوہروں کو ہر رات انہیں پیسہ دینے کی فکر کرنی نہیں پڑتی۔ جب ناڑا کھسک گیا سمجھ لو کوٹھے کا دروازہ کھل گیا۔ آپ نے آ کر مجھے پھر سے جلا لیا تھا۔ موہت بابو، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ کیسے بے رنگ دنیا ہے میری۔ دیواروں کا رنگ اڑا ہوا، جانے کب آخری بار پتائی ہوئی تھی۔ سیاہ لگتا ہے سب، بس ایک چھوٹا سا روشن دان جس سے دھندلی پھیکی روشنی گرتی رہتی تھی، اور ٹھنڈ کی راتوں میں کہرا۔ لوگ بھی تو ویسے ہی آتے تھے، بدرنگ، جنہوں نے سکھ کی امید بھی صدیوں پہلے چھوڑ دی تھی۔ کیسے بجھا ہوا سورج دکھتا تھا ان کی آنکھوں میں۔ وہ کالی راتوں کے لوگ تھے۔ دن میں ان کی شکلیں پہچاننا ناممکن ہے، مگر دن میں تو شاید میں خود کو بھی پہچان نہیں پاتی۔ کیسا ہوتا ہے دن کا اجالا، آپ کو تو معلوم بھی نہ ہوگا۔ آپ کے جانے کے بعد ہر روز میں کورے کاغذ سے آپ کی تصویر بناتی تھی، بالکل ہو بہو آپ جیسی، اور ان تصویروں کو اپنے گدے کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ کوئی بھی کسٹمر ہو، تمہارے ہونے کا دھوکہ ہوتا تو تکلیف تھوڑی کم ہو جاتی، سسکی روکنے میں تھوڑی پریشانی کم ہوتی، مگر جلدی ہی میں پھر سے چپ ہو کر رونا سیکھ جاؤں گی۔ یوں بھی اندھیرے میں کسے محسوس ہوتی ہے ہچکیاں، ٹھنڈی بیئر کی 2 بوتل اندر جانے کے بعد کیا اندر کیا باہر دنیا پگھل جاتی ہے۔ بس اتنے میں نسوں میں بہتے ہیں دھیمے دھیمے، درد کی چبھن ہوتی ہے دھیرے دھیرے۔ کون تھے آپ، کیوں آئے تھے میری زندگی میں؟ اس دھوکے کے بدلے مجھے میری کوکھ میں اپنا بچہ دے جاتے تو شاید مجھے اس نرک سے نکلنے کا ایک راستہ، ایک بہانہ مل سکتا۔ موہت بابو، آپ کی دی انگوٹھی آپ کو لوٹا رہی ہوں، پر ہو سکے تو اسے اب کسی اور شبنم کو مت دینا۔ اپنی تصویر آپ کے لیے اس وجہ سے چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ کبھی میرا چہرہ بھولنے لگے تو یاد کر لینا۔ لے جا رہی ہوں تو آپ کی باتیں اور یادیں، آپ کا اکلوتا چمن اور آپ کا وہ رودراج کا مالا جو آپ گلے میں نہیں ہاتھ میں لپیٹتے تھے، اور ایک دن اسے آپ نے میرے پاس بھول گئے تھے۔ عجیب ہے نا، آپ کی یاد کے روپ میں رودراج کا مالا، وہ بھی ایک طوائف کے پاس۔ آپ سے کبھی کہا نہیں دھندے کا وصول ہے، مگر بھٹکے ہوئے میرے مالک، مجھے تم سے پریم ہو گیا تھا۔ بے پناہ عشق یہ جانتے ہوئے بھی لفظ بھی طوائف کے لیے حرام ہے۔ خدا آپ کو برکت اور خوشیاں بخشے۔ الوداع آپ کی طوائف۔ موہت کے ہاتھ کانپنے لگے، ہاتھ میں تھما خط پھڑپھڑانے لگا، آنکھوں سے آنسوں کی ایک بوند نکل کر خط پر گری اور وہاں کی سیاہی پھیلنے لگی۔ موہت کسی ہارے ہوئے جواری سا محبوب علی کے احاطے سے نکل گیا۔ اس کے بعد موہت کہاں گیا کسی کو نہیں پتہ، اور آج لگ بھگ 6 سال بعد میں ڈلہوجی کے ایک شاندار لکڑی کے بنے گھر میں اپنے 6 سال پہلے کھو گئے عزیز دوست موہت سے اس کی ہی بیتی زندگی کا فسانہ سن رہا تھا، اور یقین مانیے اس کی کہانی سنتے سنتے میری آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی۔ موہت سے ملنا اتفاق ماتر تھا۔ میں اپنی چھٹیاں بتانے کے لیے ڈلہوجی آیا تھا، اور میں جس ہوٹل میں رکا تھا اس شاندار ہوٹل کا مالک موہت ہی تھا۔ 6 سال بعد موہت سے ملنا کسی خواب کے پورے ہونے جیسا تھا۔ موہت ضد کر کے مجھے اپنے گھر لے گیا اور کرینے سے سجے اپنے ڈرائنگس روم میں مجھے اپنی کہانی سناتا رہا۔ تبھی گھر کا دروازہ کھلا اور ہری ساڑی میں ایک نہایت ہی خوبصورت مہیلا نے ایک چھوٹی سی معصوم بچی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پرویش کیا۔ موہت ہلکی سی مسکان لیے اس مہیلا کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ان سے ملو، یہ میرے کانپور کے دوست تھے مردل، پہلے ہم ساتھ میں ہی کام کرتے تھے۔ اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، اور مردل یہ ہے میری پتنی شبو یعنی شبنم، اور یہ میری پیاری سی بچی عنایت۔ میں کچھ پلوں تک حیرانی کا بھوت بنا صرف تینوں کو دیکھتا رہ گیا۔ موہت میری حیرانی سمجھ گیا۔ شبنم بھابھی کچن میں میرے لیے ناشتے کا پربند کرنے چلی گئیں، عنایت وہیں کھیلنے لگی۔
اور موہت نے پھر کہنا شروع کیا، پتہ ہے دوست، اس شام کوٹے سے نکلنے کے بعد تن کے ساتھ ساتھ میں من سے بھی ٹوٹ گیا تھا۔ شبنم کے بنا زندگی ادھوری سی لگتی تھی۔ ایک اپرادھ بودھ تھا جو مجھے ہر پل مار رہا تھا۔ شبنم کے خط میں لکھی ایک ایک بات ہر پل میرے کانوں میں گونج سی رہی تھی۔ سب ختم سا لگتا تھا۔ خود سے لڑتا ہوا میں دوسرے دن پھر سے محبوب علی کے احاطے جا کر للن خاں سے ملا، اس سے رویا، اس دلال کے پیر پکڑ لیے۔ تب اس نے 15,000 کے بدلے مجھے ستنا مدھیہ پردیش کے اس کوٹھے کا پتہ دیا جہاں شبنم کو لے جایا گیا تھا۔ کچھ پل کمرے میں چپی چھائی رہی اور پھر موہت نے بولنا شروع کیا۔ 2 مہینے کی محنت اور اپنا پلاٹ، گاڑی سب بیچنے کے بعد میں نے شبنم کو اس دلدل سے آزاد کرا لیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہم نے مندر میں شادی کر لی، پر ہم جانتے تھے سماج اور دھرم کے ٹھیکیدار ہمیں جینے نہیں دیں گے، تو ہم نے یہاں اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بسا لی۔ شبنم نے آرٹ اور ڈانس کا چھوٹا سا اسکول کھول لیا اور میں نے ہوٹل کا کام شروع کیا، اور آج میں اپنی شبو اور بچی کے ساتھ اس جہاں کا سب سے خوشحال انسان ہوں۔ شبنم بھابھی نے ناشتے سے پوری ٹیبل سجا دی تھی اور موہت کے بغل میں آ کر بیٹھ گئی تھی، اور میں حیران تھا۔ دنیا وہ سب سے خوبصورت جوڑی دیکھ رہا تھا جن کے پریم نے ایک نئی عبارت گڑھ دی تھی۔ دور کہیں بج رہی تھی رگجیت سنگھ کی غزل کے بول، کانوں میں پڑ رہے تھے۔ جسم کی بات نہیں تھی، ان کے دل تک جانا تھا۔ لمبی دوری طے کرنے میں وقت تو لگتا ہے، اور میں نے اٹھ کر موہت کو گلے لگا لیا۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند۔